میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بیوقوف بھی یہاں ہیں. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے. جو آدمی ہم جس جگہ بھی، جس منصب میں بھی، جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے، جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے. کمپلیشن موت ہے، غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے. میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ. میں ان کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے. خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے. اب غلطی نکلتی کیسے ہے؟ غلطی بعد اب آدمی میں سے نکلتی ہے. جب آپ اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو، اپنی عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں. باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا، اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا. میرا اپنا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. میں نے چونکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرحوم، جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا تھا، میں ان کا بڑا فین تھا اور میرے وہ انسپائریشن تھے. تو مجھے وہ ایک دفعہ مرحوم مل گئے اوپن ایئر تھیٹر میں. تو میں نے بھاگ کے ان کے، وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں نیچے تھا، تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجئے گا، مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا، اداکاری کا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا بادب با مراد، بس. تو چلے گئے. تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا. میری زندگی بڑی آسان ہو گئی. میرے اندر باخدا، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا، کبھی بھی اچھا نہیں لگا. اب کام ہے کیا، آرٹ ہے کیا، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی، جو آپ کا ہنر ہے، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلاں سٹور پہ ملا تھا، میں وہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا. وہ اپنی کریشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا. تو جو بھی کریشن ہے نا جی، وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کر رہا ہے. بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر ہے، جو آپ کے نانا تھے. جی نانا تھے میرے. اٹھن بیٹھن شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرا روے پرونا کون. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے. انسان کا یہ جو سو کال دنیاوی کریٹر ہے، جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے. رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے. اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے،
اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے. اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے. میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے. میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے. مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں کرتے. یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے. خدا کے واسطے کنٹرول کریں. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں. جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل. خدا را محبت کریں، ضرور تنقید کریں، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے. ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شعر ہے، جی جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگوں جدو فقیرہ حدوں ودی زبان. آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے ہیں. ہماری عزت ہی نہیں رہی، ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے. یہ تو بڑی عظیم قوم ہے، ہم نے یہ کیا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں. میں فالوورز کی بات کر رہا تھا. ہمارے نوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فالوور اتنے. یار فالوور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے، اس کے کروڑوں ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا، وہ پاپولیرٹی ہے. سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے، اتنا ہی وقار دے، اتنی ہی پاپولیرٹی دے جتنا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جتنی آپ ہضم کر سکتے ہیں. میں ذرا کھلی بات کروں گا، میں شوبز کا آدمی ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی 4 پیگ پینے کے بعد، 4 گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز، بلکہ مزید معزز ہو گئے ہیں. تو کئی میرے جیسے ہلکے 1 گلاس کے بعد صوفے پاڑنے شروع ہو گئے ہیں. بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے. جب عزت کی، جب پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہو آپ، تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی وامٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے،
مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو، تیرا بیڑا تر جائے. اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح عزت کی اور شہرت کی جو وومٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے گالی دے دی، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا، پتہ نہیں کیا ہم نے چن چڑھا لیا ہے. میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے. میں تو اس میں خوش ہوتا ہوں، میں اس میں خوش ہوتا ہوں. یار مجھے اس کا پتہ چل گیا، تعارف جلدی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑا. اخلاق آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت بتاتا ہے. اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی، اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں. میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو، جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ ومٹ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں. خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی طبیعت پہ، بالکل. مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو بخدا میں دل سے کہتا ہوں کہ یار میرا تکا لگا ہے، اللہ دی مہربانی ہے، میں لگا پھرنا. سیدھی بات ہے. اس بات کا مان ہے یار، کس بات کی طبیعت خراب کر لے. اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے، آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کرے، مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. افضال احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں جب نیا آیا تو یہاں اوپن ایئر تھیٹر پہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اجا کھاں وارث شاہ نو. اس میں نے شاہ جی کو دیکھا، افضال مرحوم کو. میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے، جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جو ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری ہے، یہ تو میں 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی. یہ تو کیا ڈائیلاگ بولتے ہیں، یہ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا یہ چلتے ہیں فکرے کے ساتھ. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سوئچ بند کر دیے. ایسے کھڑے شیپ بناتے بناتے گر گئے. نہ فٹ ورک رہا، نہ ڈائیلاگ ڈیلیوری رہی. افضال احمد وہی تھے، 21 سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے. نہ بول پاتے تھے، نہ چلنے جوگے تھے. اس لیے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لیں. یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے. اپنے بزرگوں کا بہت ادب کرو، بہت ادب کرو خدا کے واسطے. آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی. خدا کی قسم آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ طے ہو گیا ہے. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں. میری ایک اور لائن ہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں. آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو. میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹوٹاں ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بڑا سخت تابعدار ہوں اللہ کے فضل سے. اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہنسے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بھی تابعدار ہیں. تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہے نا جی میری وہ فلاں جٹھانی نے مجھے یہ کیا ہے، کہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جٹھانی کے دروازے پہ لے جاتا ہوں.
میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر کے آؤ. پھر کیا ہوا ہے؟ وہ تم سے بڑی ہے. ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا. جٹھانی کا میں نہیں سنوں گا، وہ تم سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے. یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ، کائنات پہ، اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے. بزرگوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مزہ لیں، ان سے سیکھیں. آپ کو ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئے یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی. لازمن. اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں، وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کریں. وامٹ نہ کیا کریں. وہ بری لگتی، وہ اچھی نہیں لگتی. سنبھل کے چلیں. میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی. وہ ہلکی طبیعت کا بندہ ہے، ہلکی طبیعت کا. اپنے اندر کو مضبوط بنائیں. اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے، تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے، دعا کیا کریں یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو. بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا. آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں. اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا. اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں، مگر وہ گمنام آدمی ہیں. مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا. اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا ہوں. وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے. کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں، وہ اپنے بزرگوں کا باادب ہوگا، اس لیے بڑا ہے. میں سر قلم کروا لوں گا. اگر آپ دیکھیں، دو ہے نا، گروپ تو دو ہیں. حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے، یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے. قافلہ چننا ہے، یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں. اتنی ساری بات ہے، صرف اتنی بات ہے. اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے، بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے، صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. وہ ضرور ذہن میں رکھا کرے. شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سہیل صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تو آندیاں مولوی ہو گئے ہیں. میں کیا مولوی سہیل اصل احمد صاحب، میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی، میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا. میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں. میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے. میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی. آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے سہیل لیے صاحب نکلیں. آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی الامرا میں. ہاں، تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈرامے لکھے. گجرالے سے نہیں پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آیا، جی، پھر اس نے گورنمنٹ انٹر کیا، جی ہاں. پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی. جی ہاں. ابا ان کے پولیس میں تھے، اوئے ہوئے لیکن ہمیشہ رزق حلال کھلایا آپ کو. الحمدللہ 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 نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے. الحمدللہ. نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا. دوسری بات یہ کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے. تتانو پہ گئے جی. اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا. تو 14 سال آپ نے الامرا کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈگ پئی ہے. میرے والد پولیس میں تھے. مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے آفس میں. اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں، اب تو فوت ہو گئے ہیں. بڑے فنکار آدمی تھے، کلاسیکل سنگنگ کے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں.
تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل، یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے۔ میں آپ کو کہوں میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے۔ اب میں والد صاحب میں ایکٹنگ میں ہوں، وہ پولیس میں ہے، اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی، میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو اس سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے، اس نے 2 AC لگائے ہوئے ہیں، آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے، اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے، 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں، آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے، پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے، اگر 2 بلب جل رہے ہیں یار ایک بند کرو، ایک ہی جگہ بیٹھو، گپیں ہی مارنی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلائے؟ تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی AC لگا کے بیٹھوں، میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو، آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا، کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا، اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، وہاں تیز مرچ پکی ہو تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو، آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے۔ مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے، میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا، کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے AC لگایا ہوا مجھے تو AC برا لگتا ہے۔ میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے، میں تو AC میں سو ہی نہیں سکتا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً، میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں، اپنے صحن میں سوتا ہوں۔ تو یہ اصل میں اپنی زبان کا، اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ اس ذائقے کو اگر ایڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے۔ اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا، یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں۔ اصل یہی ہے، شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی، جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو، سب سے اہم ثقافت ہے، سب سے اہم ثقافت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی، ٹیکنالوجی کی، سائنس کی بات ہوتی ہے۔ ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویختے میرا لیڈر نہ ویخ، وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے، اس سے چولہا جلانا ہے، اس سے شمع روشن کرنی ہے، اس سے لالٹین جلانی ہے، وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ۔ ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے، جلا لیا ہے، اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ فوری طور پہ اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے، اس وقت صوفی تبسم صاحب، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب، یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں، بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا، تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے، پھر ٹی وی آ گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا۔ اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا، اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا،
تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا، اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا، اور اس کا پھر سوئچ لگا کے اوپر 3-4 بندے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے اس کا اینٹینا ٹھیک کرتے تھے. اور کڑائی والا غلاف ہوتا جی جی، اوپر سے کہہ رہے ہو آئیے، تھلے نہیں آئی. اور ایسے جملوں میں کوئی گندی بات نہیں تھے وہ کرتے. یہ سہیل صاحب یہ گندی باتیں کیوں سننا چاہتے ہیں سارے؟ بس یہی تو اتنی دیر تک سمجھانے ہو پھر نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. اچھا یہ تو وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج میرا پروگرام چلنا ہے ٹی وی پہ. تو ہم لوگوں نے، وہ ابو نے وہ ٹی وی نکال کے اسے جھاڑ پونچھ کے غلاف اتار کے اس کو چلایا، تو وہ آ گیا، پروگرام شروع ہو گیا. اب میں چھوٹا سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، میں پاگل ہو گیا کہ یہ تو زندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی میں کون ہے؟ بخدا اس کے پیچھے ایک ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا، سکریو پیچ لگے ہوتے تھے اس پہ. میں نے اگلے دن وہ ہارڈ بورڈ اتار کے دیکھا، اندر نانا کیسے گھسے تھے. تو جب میں نے وہ کھولا تو وہ اس میں ٹیوبیں سی لگی ہوتی تھی شیشے کی کتنی ساری. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نانا کوئی جادوگر ہیں؟ کس طرح اس میں گھسے تھے؟ تو وہ بس شوق چڑھ گیا مجھے ٹی وی کے اندر گھسنے کا، اور میں گھس گیا. میرے ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، شکر ہے اللہ کا. یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی، ولائتی گھی اور ایکٹر چھپ کے جاتے تھے. بزرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بناسپتی یا ولائتی گھی کھانا بھی توہین سمجھی جاتی تھی. تو یہ ولائتی گھی کھاندے نے، سانو کی پتا سی ولائتی کو کیوں کھا کھا کے اگوں بال یہو جے ہو جانے نے، اسی ادو ہی سختی کر دے. تو وہ نا جی مجھے وہ بس ایکٹنگ چڑھ گئی، اور مجھے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا، اور پھر بڑی 2-3 سال میں میری ان سے معافی شرط تلافی ہوئی. اور پھر انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری جو فیلڈ ہے، خدا را میری عزت کا خیال رکھنا. تو یہ جو آپ نے ابھی پوچھا کہ 14 سال ہو گئے ہیں میں تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہوں. میں ذرا کھل کے گل کرو. جی کھل کے کریں گے. میں ان لوگوں کے بیچ میں آیا تھا، محترم منور سعید صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ منور صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. نعیم طاہر صاحب امتیاز علی تاج صاحب کے داماد، شعیب ہاشمی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر، اور پھر فیض احمد فیض کے داماد، پھر ڈاکٹر انور سجاد. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. آ کے نا نوے آئے تو گھس جاتے تھے کہیں نہ کہیں، چھوٹا موٹا کو کام مل جاتا تھا. پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے ساتھ تو کافی کام کیا. تو ان لوگوں نے جو ایتھکس یا جو میپ تھا تھیٹر کا، اسٹیج کا، وہ ان لوگوں نے پہلے سکھانا شروع کرتے تھے یہ، اور پھر بولنے کا اور چلنے پھرنے کا طریقہ بتاتے تھے، اور پھر تہذیب سکھاتے تھے آرٹسٹ کو ساتھ. تو میں اس مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا، میری اردو اس وقت اردو تھی، تو مجھے تو اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. کیا کس طرح اردو بولتے ہو، خدا کے واسطے خبریں سنا کرو، اخبار اونچی آواز میں پڑھا کرو. منور سعید صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر بھی کیا ہوا ہے، الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے. فلم بھی کی ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ. یہ فوراً یہ لوگ ٹوک دیتے تھے. اور جو اب ہم بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا جی کہ یہ کس طرح ان کا بھی، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے منور صاحب نے سمجھایا ہے، مجھے کبھی خان صاحب نے سمجھایا ہے. جمیل فقری صاحب تو مارنے کو دوڑتے تھے، مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مجھے ان پہ اتنا پیار آتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں سمجھاتے ہوں گے.
تو وہ اس 14 سال تھیٹر کیوں نہیں کیا؟ الحمرا کیوں ویران ہوا؟ سیدھی سیدھی گل کرو میرے نال، سیدھی گل کرو، سیدھی۔ یار گل لے وے شاہ جی، تے پوری گل۔ رقص شروع ہو گیا۔ رقص اعضاء کی شاعری ہے، مگر جو پیش کیا جانے والا رقص تھا وہ اعضاء کی شاعری نہیں تھی، اعضاء کی بہودیات تھی، نمائش تھی۔ مجھے معافی دے دیجیے گا، میرے بچے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے اپنے باپ کا وہ فکرہ سامنے آنے شروع ہو گیا کہ میری عزت کا خیال رکھنا۔ یاد کیا ہوا ہم نے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں تو۔ یہ یاد کیا ہوا ہے ہم نے، یاد ہے، سب بچوں کو یاد ہے۔ میرا ایک اور فکرہ ہے، بے عمل عالم اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے۔ نحوست کیا ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے، یہی نحوست ہے نا یار۔ سمجھ نہیں کی نحوست پہ گئی ہے یار، پتہ ہی نہیں لگن دیا کہ میں خراب ہو گیا یار، یہ نحوست ہے۔ بے عمل عالم نحوست پھیلا دیتا ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یار اس پہ عمل بھی تو کرو۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ میں الحمدللہ شاہ جی اس وقت ہائیسٹ پیڈ ایکٹر تھا جب میں نے یہ شو چھوڑا، تھیٹر چھوڑا، اور میں 10 سال کلپتا بھی رہا، گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا، ایگزیکٹو باڈی کا بھی آرٹس کونسلوں کا ممبر رہا، کلپتا تھا، چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے کوئی، میرا کوئی ایسا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رقص بڑا بےہودہ تم لوگ کر رہے ہو، میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ فلاں برا کر رہا ہے، میں ہم کر کے بات کرتا تھا ہمیشہ۔ ہم غلط ہو گئے ہیں، ہم بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں کہتا تھا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندو جس طرح ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے۔ سہیل صاحب آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنی سچویشن، اپنے تھیٹر کی، اپنے پرفارمنگ آرٹ کی حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے کلچر کی جنگ لڑنے کے لیے، وہ مزہ ہے۔ ہم اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں، انور مقصود صاحب سے، معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب، امان اللہ خان صاحب، لہری صاحب، منور ظریف صاحب، وہ میں کہتا تھا کہ ایک لمبی فوج ہے، اور یہ یاد رکھے کہ آگے مزاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اصلاحی باتیں، اصلاحی پہلو بھی آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے مزاح کے ذریعے دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، وہ آرٹسٹ نہیں ہے، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آپ کریانے کی دکان پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، 20 کلو آٹا دے دیو جی، 2 کلو دال دے دیو، آدھ پا مرچاں دے دیو، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آرٹسٹ جو ہے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ یار یہ اتنے کوئی بیٹھا ہے، کیوں چیخ دیا بچہ؟ یا میرا خیال ہے کسی دا پیر آیا ہے، آواز بھی چھوٹی لگ رہی ہے۔ بیٹے ٹھیک ہو نا؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو رہا ہوں۔
انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں چٹکی چٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں، جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے، پاس ایک سیانا بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو، الٹی طرف کے ایک دو چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے۔ یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہاں جتنی ٹینشن ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں، میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا، انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا۔ آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے، جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے، میں چوتھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں۔ بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا، اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو۔ اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار ہے کی بچ سردار بھایا ہے، ہمیں نکیاں نکیاں گلاں تو ہس کے کندھاں چ بجدا ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے۔ پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں، میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ او یا اللہ، میں بیرسٹر ہوں، میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا۔ تو شاہ جی وہ کسی نے سنی نہیں میری بات، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ آج تک کسی ایوان میں، کسی کیبنٹ میں، کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں ہوئی، بات ہی نہیں ہوئی آج تک۔ یہاں پہ ثقافت اتنی اہم ہے ان لوگوں کے لیے، اور بات کرنا تو دور کی بات، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہاں پاکستان کے قوانین میں جو ڈرامہ ایکٹ آج بھی رائج ہے وہ 1876 کا بنا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے وہ چیخے چلائے تو اس وقت کے جو ڈی سی او تھے انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ فحاشی و ریانی بند کرے۔ وہ چند آرٹسٹوں نے ایک تگڑا وکیل کر کے ان کے سامنے کیس لے گئی کہ جی یہ سانو کہندے نے نچو نا ڈی سی صاحب، اور مینوں بعد جو پتہ لگا وہ جا کے انہوں دے گھر بھی نچ دیا راتی انہوں نے نچ کے دکھایا جج صاحب دے گھر ہی۔ تو جج صاحب نے بلا لیا ڈی سی او کو، کیوں کہا ان کو ناچنا؟ وہ جی فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ قانون کدھر ہے تمہارا؟ اس ڈی سی او بیچارے نے دکھایا جی یہ تو جی 1876 کا بنا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے فائل ان کے منہ پہ ماری کہ جاؤ پہلے جا کے قانون بناؤ، جاؤ آپ جو مرضی کرو۔ ختم ہو گئی بات۔ پھر میں تھے امرود لا لیندا، مینوں دسو کی کردا؟ پھر جانا ہی سی نا۔ گھر ٹر گیا، چل دے ڈرامے چوں نکل کے دوڑ گیا گھر جا کے بیگم نے دروازہ کھولیا، میں کہا دالاں سٹا لے، میں ہنے کام نہیں کرنا۔ وہ آپ یہ حیران ہوں گے سن کے، میں اس لیے یہ کہتا ہوں باعمل رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم اس وقت میرے اکاؤنٹ میں صرف 7,000 روپیہ تھا، چونکہ بچے پڑھ رہے تھے، ان کی فیسیں، ایجوکیشن جو ہے وہ میرے سارے بھائی جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، بڑے بھی مجھ سے پرنسپل ریٹائر ہوئے، اس سے بڑے بھی پڑھاتے ہیں، چھوٹے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی پروفیسر تھے، میں کلہ ہی بچوں جناب نالائق ساں۔ تو بچوں کو وہ وہی کہا کہ بھائی پڑھنا ضرور ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اب آپ کو معلوم ہے، تو ایسا کوئی پاس انداز بھی نہیں تھا، مگر مجھے یہ معلوم ہے قرآن پاک میں میرے رب نے کہا ہے اپنے مخصوص رزق کو، ان 3 لفظوں پہ پہلے غور کریں۔ قرآن پاک میں رب کہتا ہے
اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. ہم یہ جو فالوورز بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا آمدن شروع ہو گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ رب کہہ رہا ہے آپ کا رزق مخصوص ہے، آپ اسے مثبت انداز میں بھی کما سکتے ہیں. میں تو میڈیا دیکھ کے یہ بھی صحافت کے حوالے سے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، قرآن پاک میں رب کہتا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. خدا کے واسطے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کرے کہ رب کائنات جو ایک دم بولنے کا بھی اور چلنے کا بھی سوئچ بند کرتا ہے اور اتنی تیز کرتا ہے کہ وہ بلب سے پہلے بند ہو جاتا ہے، اس نے کہا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کھانی تے شاہ جی روٹی ہے نا، ہاں میں کشمیری ہوں تو گجرا لینا میں ذرا زیادہ کھانی ہوندی ہے، مگر سستی کھا لیں گے کوئی گل نہیں. آپ بھی تو ماشاءاللہ یہ کام جو کرتے ہیں، آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آپ خدمت کے طور پہ یہ کر رہے ہیں نا جی. میں تو بڑا حیران ہوا تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے گھر آئے کراچی سے چل کے، اور مجھے 2-3 بزرگوں نے فون کیا کہ احمد شاہ صاحب آ رہے نے، ان کی بات سننی ہے ضرور. اور مینوں احمد شاہ صاحب کور کمانڈر لگن لگ پئے کہ کیڑا بھائی آ رہا ہے. تو جدو اندر آئے میں یار ملانگے کتنے بھیجتا نے میرے کو. اور اسی طرح کے ملنگ جو ہیں انہی کی دمال سے پاکستان ٹھیک ہوگا، یہ یاد رکھیے. اب مجھے معافی دے دیں یہ آگے سارے بزرگ بھائی، میں ہوں میرا دھیان پہ آئے میں کی ادوں دا بولی جا رہے ہیں. السلام علیکم سر، تشریف رکھیے آپ، پلیز 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 تشریف رکھیے. خالد غیاث صاحب ہماری بہت بڑی شخصیت ہے، تشریف رکھیے. پاکستان ٹیلی ویژن میں جن لوگوں نے مجھے خاص طور پہ انکریج کیا ہے، ان میں یہ بھی میرے ایک بہت بڑے محسن ہیں، بڑے آرٹ لور اور بڑے پیارے آدمی، ہمارے جی ایم رہے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر. بہت شکریہ سر، آپ تشریف فرمائے. مجھے معافی دے دینا، مینوں احمد شاہ جی نے بولنا شروع کرا دیا. بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ شرطیہ مٹھے نا جی میری پہلی پروڈکشن تھی. میں نے زندگی میں جو پہلا ڈرامہ پروڈیوس کیا وہ شرطیہ مٹھے تھا. تو اس میں وہ نابینے تھے اور یہ وہ، اور اس میں پھر آخر پہ وہ جو فقیر بنے ہوئے ہیں نابینے اور ان سے غلط کام کرواتا ہے اور یہ وہ، تو اس میں آخر میں دادا بنا ہوا تھا. وہ جب پکڑے جاتے ہیں باپ کی جگہ تو میں کہتا ہوں نام مرادا نو انا تے بیکار ہی سمجھدا رہا ہے، انہوں ہی چنگا سمجھدا پڑھاندا لکھاندا تے اج تیرے لئی ہو رہے کی کر دے. ایک گل یاد رکھی ہوئے، پتر پاویں انے ہون، کانے ہون، لنگڑے ہون، لولے ہون، ہوندے شرطیہ مٹھے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ اس وقت ہر ڈرامے میں ہم سارا کچھ کرا کے، تو اصلاحی پہلو کچھ ان لوگوں نے اساتذہ نے جو ہمیں تربیت دی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی بیچ میں کوئی اچھی بات بھی ایسی کرو جو عوام تک پہنچے، اور اس کے لیے جو کامیڈی ہے اسے پیڈسٹل کے طور پہ استعمال کرو، اس کی بنیاد پہ کوئی عمارت جو ہے وہ اصلاحی بناؤ. مجھے یاد ہے ایک دوست میرا جو تھا نا جی، وہ مولوی آدمی، تو میں نے اسے کہا یار ڈرامہ دیکھنے آئے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ بڑا مزہ آئے گا. وہ بھی میں نے ہی لکھا تھا، تو وہ بڑا مزہ آئے گا وہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہی اڈاپٹ کیا ہوا تھا کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں، وہ کسی نے نہر میں بچے پھینک دیے، میں ساری رات جاگتا رہا، اس قتل میں بھی شامل ہوں، میں معاشرے کا حصہ ہوں، اگر کتے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں عمر
تو میرے اوپر انسان کی ذمہ داری نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کتا مر گیا دریائے فراق کے کنارے تو اس کا بھی میرے پہ قتل. تو یہ تو انسان 3 بچے پھینک دیے نہر میں. تو بڑا میں ڈپریس. تو وہ قرآن پاک ایک نا جی انجینئر عبد الحکیم ہے, انہوں نے پہلی دفعہ الفابیٹک ترتیب دی تھی قرآن پاک کی, ہر ٹاپک کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے نکال کے, تو انہوں نے مجھے بھی وہ عنایت کیا. تو اس نسخے میں سے میں اکثر وہ چیزیں دیکھ لیتا تھا. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آج نعوذ باللہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. سیدھا لکھا ہوا تھا کہیں تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کر دینا. تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دینے والا میں ہوں. تو اس حوالے سے وہ بڑا مزہ آئے گا ڈرامہ کیا. تو اس میں نا جی کو دوست دیکھنے آیا وہ مولوی ٹائپ. مجھے پہلے تو کہے کہ یار تھیٹر کتنے, تھیٹر اللہ حول ولا قوت. میں اس کو زور زور لگا کے لے آیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار بات سنو. میں بڑا خوش ہوا ہوں ڈرامہ دیکھ کے. میں یہ اندر سوچ رہا تھا کہ اب ہم جمعہ پڑھنے اس وقت جاتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے. جو مولانا اردو کی سپیچ کرتے ہیں اس خطبے سے پہلے ہم وہ بھی نہیں سنتے. اردو کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو ہم جوتی ڈھونڈنی شروع کرتے ہیں اور جا کے فٹافٹ اللہ اکبر جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ٹکرے ٹکرے مار کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھو, تمہیں لوگ پیسے دے کے گھر سے چل کے دیکھنے آتے ہیں. تم پہ فرض ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہو. یہ گھر سے سب چل کے عزیزی سے ملنے آئے ہیں. جی جی تو ذرا 2-3 باتیں اس سے مزیدار کریں پھڑکتی ہوئی. ٹائم ختم ہونے والا ہے. نہیں ٹائم بہت ہے لیکن تسی ذرا جو پٹلی سے آ جاؤ. لاؤ جناب بسم اللہ. ایک دوجے نو مشورہ تے اچھا دینا چاہیے نا. خدا دا نا جس تے مشورہ بھی نہیں ٹھیک دین دے. وہ میاں بھی کر لمے پے سن نا تے بیوی دی اکھ کھلی تے بندہ کوئی نہیں سی. یہ بندہ کدھر گیا ہے. وہ باہر گلی شور ہوا گلی میں تو وہ بندہ باہر چلا گیا کہ یہ کیا شور ہے. تو وہ لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہوا ہے خیر ہے. وہ کہتے یار نلکیوں کے اندر نا ٹوٹی کے اندر پانی جو ہے وہ زہریلا آ رہا ہے, پانی نہ پینا. کہتے اچھا ہاں زہریلا پانی آ رہا ہے. تو وہ اندر آ گیا سن کے. وہ بیوی اٹھ گئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے کہ کدھر گئے سو خیر ہے کدھر رولا ہے گلی چ. کہتے کچھ نہیں تو پانی پیتے سو رہا. تو ہم لوگ جو ہے مشورہ بھی اس طرح بہ کے تو چنگے مشورے ہی دئیے بالا نو. بعد چو پھر اسی پچھتانے ہیں بہ کے کہ کی کر بیٹھے ہیں یار. یہ تو سمجھایا اسی بھی وڈیاں نے پھر نہیں مڑے اسی. اور بالکل وہ والا حساب ساڈا ہویا ہے نا کہ بندہ اسی طرح ہی بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی. انہیں کہا کدھر گیا گھر لبدی وہ کچن چ گئی تو بیٹھا بلیک کافی پی رہا سی رات دے 3 بجے. انہیں کیا خیر جانو تسی اس ویلے بلیک کافی پی رہے ہو. کہتے بس کچھ نہیں کو گل یاد آ گئی سی. کہندی کیڑی گل یاد آ گئی سی. کہتے تینوں یاد ہے 20 سال پہلے میں کندھ ٹپ کے تے تینوں ملن آیا سا. تیرے ابا جی نے مینوں پھڑ لیا سی. کہندی ہے ہاں. تو انہوں نے کیا سی کہ یا ہونے میری کڑی نال نکاح پڑا نہیں تو میں پولیس سدن لگا 20 سال واسطے جیل جان واسطے تیار ہو جا. کہندی ہے ہاں ابا جی نے کیا سی. کہندا جی 20 سال مک جانے سن. بعد اسی پچھتانے ہیں کہ ایسی کی کر بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے. تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس سیاپا ہی سانو اینا پہ ہے کہ اسی کامیڈین مشہور ہیں اس دے باوجود. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 42 سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسب حال چونکہ کامیڈی ہو رہی ہے یا 5-6 صرف سیریل ہیں جو کامیڈی ہیں یا تھیٹر بھی کامیڈی کیا اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں. تو کئی سیریل 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, سیریس رول کیے ہوئے ہیں. مگر لوگ کی کہندے نے نہیں وہ پٹھے چکران لگا حساب ہے حساب کھڈاؤ تے جاؤ تاڈی خیر ہوئے. آپ راج رستے چ مولانا طارق جمیل سن لیں گے نہ سناؤ سن. سو اچھی قوم بنو. میں ساری دنیا پھری یہ ساڈے ارگی قوم کدھر نظر ہی نہیں آتی. ایسی پٹھی حرکت کرنے ہیں
मैं तो बचपन तो शुरू हो जाना वा, कदी तुसी नहीं सुनोगे अंग्रेज दे बाल ने साबन खा लिया। इत्थे हर दूजे दिन तुसी मां दा बेचारी दा रोना सुनदे, पप्पू ने साबन खा लिया। हेलो किथे हो, दफ्तर बैठे, छेती घर आओ, कुकू ने सालन खा लिया जी, साबन खा लिया जी कुकू ने। सानू ते सियापे ही नहीं मुकदे, असी ते अपने सियापे च पए हैं, हसद कर करके असी बेड़ा गर्क अपना कर लिया। गड्डी नाल वाले ने लई है, इन्ना गुस्सा हुंदा असी वेने आ बाहर खिलारे किसी दिन अंदर जाए, कोल जांदे आउंदे ते झरीट पा जाने ते यार उन्हें ले लई है, तू भी तो आ कर तेनू भी मिल जावे। को घर बाहर कली शली करा लवे ना जी, रंग रोगन बेचारा अपने पैसे इकट्ठे जोड़ के घर नू पेंट शेंट करा ले, तो सारे बल्ले नू गुस्सा चढ़ जाता है। फिर कुछ ज्यादा आके आ बंदा राती अद्धी राती उठ के ओदी कंध दे उत्ते लिख दिंदा अमरीका कुत्ता है। ओ यार वीजा तेनू अमरीका नहीं दे रहा, ओदे घर दा कद लई बेड़ा गर्क कर गए हैं। हर पुठी हरकत अल्लाह दी रहमत ना साडे को वेख के। जिस लिटरेचर दा तुसी पे करदे हो एग्जीबिशन, सलीम साफी साहब बड़े ही हमारे दानिश्वर आदमी हैं, मुझे कह रहे थे कि यार पहले लिटरेचर बाथरूम में घुसा था, दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था हमें, हुण सोशल मीडिया ते आ गया। सोशल मीडिया असी ऐसी ऐसी अदब ते साडा सैफी साहब ऐसा है, वो गिलगित किधरे हुंजा के किथे पहाड़ां दे उत्ते मैं ना जी करी सैर करन चला गया दोस्तां नाल, बड़ी मुश्किल एक जगह पे हम चढ़े, आगे एक पत्थर पड़ा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ फरजाना आई लव यू। कानू तकलीफ की है वो जिथे लिखे आसी मैनू इंज लगे फरजाना किसी बांदरी का नाम है। मैं क्या भैड़िया इत्थे किथे लिख गए हैं, फरजाना मस्कीननी बेचारी ने किथे इत्थे आउणा है। हर पुठी हरकत असी करने, हर पुठी हरकत। गली च आराम नाल नहीं जाते, अक्सर तुसी देखो गली च कुत्ता सुता होवे एवें रोड़ा चुक के उन्हें मार देना। ओ यार उन्हें सुता रहन दिओ, तेरे बैड ते सुता है, यानी उन्हें सुते पे ने तेरे ते लत रख देती है, उन्हें सुता रहन दे बेचारे नूं। बोतल कितने नजर आ जाए ठुडे मारन लग पैंदे। अच्छा सुहेल साहब, वो एक बंदे ने मैनू याद आ गया, एक बंदे ने बोतल नूं ठुडा मारिया ना, घरों अके आ लड़ के बेचारा बाहर निकलिया तो गुस्सा बोतल ते कड्ढण डे, ओहदा ढक्कन खुल गया, विचों जिन्न बाहर आ गया। वो कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहंदा यार जे आ ही गया मत्थे लग ही गया ते तेरी मेहरबानी को इहो जिहा मंत्र पढ़ तेरी भरजाई ते मेरी ताबेदार होवे। वो जिन्न नस के वापस बोतल च वड़ गया। उन्हें सिर बाहर कट के कहा भाजी ऐतकी जरा ढक्कन टैट करके बंद करना। वो कहता बूढ़ी काबू च हुंदी ते मैं बोतल च रहा रखदा। हर पुठा काम असी करने, मतलब मैं हैरान होता हूं। दो बंदे बैठे हो, एक का मैसेज आए ना फोन पे, जाहिर है वो ट्रम बेल होती है, वो मैसेज नाल वाला पढ़ रहे, असी एवें वेखण लग पैंदे। यार ओदा मैसेज आया तो क्यों पढ़ रहे हैं? ओदी होरे बेगम ने कोई मैसेज किया होवे कि फिर इस्लामती कोल बैठा है। सुहेल साहब ये बहुत दुखी है, ये ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मजाक है, इनका परेशानियां बहुत हैं। बड़े प्यारे लोग हैं सर। असल में स्यापा ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, देखो शाह जी पूरी दुनिया फिर के ना ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है ना, मेरा कारोबार ये है। मैं बहुत ही परेशान था कि यार हमारी कोई भी पब्लिक लैट्रिन इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। हम किसी भी लैट्रिन में घुसते हैं तो हम बाहर दौड़ते हैं कि ये क्या बकवास है। हम कौन सी कौम है, किस तरह की कौम है, ये इंसान का पहला कुदरती अमल है, पहला गुणती है, दूसरा ये है। हमें यही नहीं आया आज तक। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार बाहर कहीं दूर आप किसी जगह चले जाएं, पब्लिक लैट्रिन जो है टॉयलेट वो साफ सुथरी बेहतरीन होती है,
جو استعمال کر کے جاتے ہیں وہ دھڑا دھڑ استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اچانک میں چلا گیا جناب آسٹریلیا. وہاں ایک جو بیٹی جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے میں اور کبھی خان صاحب, تو وہ بچی کہتی ہے کہ سہیل بھائی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی, میں یہاں نا 2 اسکول چلاتی ہوں, تو آپ جس دن جائیں گے نا میرے اسکول ایئرپورٹ کے راستے میں ہے, تو جاتے ہوئے پلیز میرے اسکول سے ہو کے جائیے گا, گھنٹہ پہلے نکل جائیں گے. میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے بہن, نو پرابلم, چلیں گے. وہاں گئے, ادھر جا کے پتا چلا ٹوائلٹ استعمال کرنے کی کلاس ہوتی ہے. ایک کمرہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یورن پاٹ, چھوٹے چھوٹے کمبورڈ اتنے اتنے سے لگے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بیسن لگے ہوئے, اور 2 خواتین ٹیچر ان بچوں کو بتا رہی تھی کمبورڈ پہ اسی دے لے کر پیر اتنے رکھ کے بہ جانے. سانو یہ نہیں سمجھ آئی اسی کہ میں بہنا. اور میں لندن ایک ٹیم لے کے چلا گیا, ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے سا, تو اس چھت چون لگ پئی. میں کہو یہ کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاجی اتنے سخاوت ناز نہان ڈے ہے. میں دوڑ کے اوپر گیا, میں نے کہا مگر چھت کیوں لیک کرنی شروع ہو گئی ہے, یہ نہا رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اوپر جا کے میں نے دروازہ ناک کیا, ٹک ٹک, بھاجی میں نہا رہی ہوں. اور میں کہا پتر بوا تے کھول, تیرے نہان دی اطلاع تھلے تک جان رہی ہے. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کین یو بلیو, باتھ ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے باہر بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا تھا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا, دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے باتھ ٹب استعمال کرنا, اس لیے اس نے اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہمارے ہاں یہ تربیت, ٹریفک, یہ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک کب ہوگی؟ اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں, ان کو عادات میں شامل کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں. آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں, اوور سپیڈ ہوتے ہیں, کوئی اوورٹیک غلط کرتے ہیں, تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس بچے کو اسکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ٹریفک قوانین, ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ اسکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں. فائن تے جنہ مرضی بتائی جاؤ, اسی اونی بجلی چوری کر لیں گے, کوئی ایسی گل نہیں, فائن تے اسی دے دیاں گے. بچوں کی عادات میں, قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو, کینیڈا بتیجی ہے میرے کزن کی بیٹی, اس کو لے کے وہ مجھے کہتا ہے یار گاڑی چلاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا, یہ ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یہاں. تو اس کے محلے میں اس نے کہا بھاجی ہے چکر دے لاؤ جا کے, کہتے سگو کینیڈا گڈی چلائیے. میں کہا اچھا جی. میں وہ گاڑی میں ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا. وہ چھوٹی سی ایک بچی, 20 سال پہلے کی بات ہے, اب تو وہ یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے, تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑھ گئی. تایا میں نے بھی جانا ہے, وہ بیٹھ گئی. جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی. اب فکرہ سنیں, آپ کو پتا چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے. ایک فکرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے. بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی, تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے, ایک فکرہ ہے, تایا گاڑی کو چپ کروائیں, گاڑی رو رہی ہے. میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا. میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں. میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ. کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتی ہے.
گاڑی سائڈ پہ کریں اور روکیں. میں رک گیا. اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی. بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی. اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا. کہتی ہے یہ نپل اس کے منہ میں دے, یہ چپ کر جائے گی. سہیل صاحح یہ ہیں قومیں. آخری بات کریں گے. کیوں؟ اللہ خیر کرے, اگلا سیشن بھی ہے. اگلا سیشن تھوڑے نال کل کریں گے. یہ دسو کہ پورا پاکستان رو رہے, انہوں کس طرح چپ کرائی؟ میں چپ کر جاؤ. حالات بھی چپ کرو, کیوں رو رہے ہو؟ رونا بند کر کے ٹھہر فقیرہ کالیا, پھولی عیب کسے دے پھر, پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ذرا ڈنگوری پھر. بس. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی.